بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 21ویں صدی میں جو کوئی کسی دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کر سکتا، لیکن روس وہ واحد ملک ہے جو ہمسایہ علاقوں پر حملہ کرتا ہے۔ نہ صرف حملہ کرتا ہے بلکہ قبضہ بھی کرتا ہے اور پھر یہ قبضہ برقرار بھی رکھتا ہے۔ روس نے یوکرین کے علاقے کریمیا اور جورجیا کے علاقوں ابخازیہ اور ساؤتھ ایشیا پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یورپ میں ڈیفنس میزائل شیلڈ نصب کی جا رہی ہیں۔ روس کی ٹیکنالوجی سے مہارت اتنی زیادہ ہے کہ بعض امریکیوں کو ٹرمپ کی کامیابی کے پیچھے ماسکو کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ آخر روس میں ایسی کیا بات ہے جو مغربی ممالک اس سے اتنا خوف زدہ ہیں؟ روس بہت بڑا ہے، یہ تو سب جانتے ہیں، لیکن کتنا بڑا ہے؟ روس اتنا بڑا ہے کہ اگر اس کے مغربی کنارے میں لوگ آنکھیں ملتے ہوئے بستر چھوڑ رہے ہوتے ہیں تو مشرقی علاقے میں لوگ رات کا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ یوں سمجھیں، اگر نظام شمسی کا آخری سیارہ پلوٹو کے رقبے کو پھیلا لیا جائے تو روس اس سے بھی بڑا ہے۔ اتنا بڑا ہے کہ اس میں 5 بھارت، 21 پاکستان اور 115 بنگلہ دیش سما سکتے ہیں۔ صرف رقبہ ہی نہیں بلکہ روس دنیا میں 6 نمبر پر زیادہ تیل کے ذخائر دینے والا ملک ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ قدرتی گیس روس ہی سے پائی جاتی ہے۔ یورپ میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے 40% گیس روس سے ہی حاصل کرتا ہے۔ اگر روس گیس بند کر دے تو یورپ کی انڈسٹری اور سماجی زندگی پر تباہ کن اثرات مرتب ہوں گے، لیکن فن لینڈ جیسے ممالک جو 100% روس کی گیس پر انحصار کرتے ہیں، ان کی تو انڈسٹری تباہ ہی ہو جائے گی۔ قدرتی گیس اور تیل سے مالا مال روس کا المیہ یہ ہے کہ اس کی آبادی بہت کم ہے۔ اس کی آبادی اس کے رقبے کے مقابلے میں اتنی کم ہے، اگر حکومت ہر 10 شہریوں کو 1 مربع کلومیٹر علاقہ تحفے میں دے دے پھر بھی روس کی زمین بچ جائے گی۔ روس کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے دیکھ ہیکلین جغرافیہ کی وجہ سے ہے۔ اس کی 66% آبادی اس کے 20% حصے میں رہتی ہے، جبکہ باقی 34% آبادی اس کے 80% حصے میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ پورے روس کے وسائل کا بڑا حصہ اسی حصے پر خرچ کیا جاتا ہے، جبکہ مشرقی حصہ قدرتی وسائل کی شکل میں معیشت میں حصہ تو ڈالتا ہے، لیکن اسے اپنے کنٹریبیوشن کے حساب سے وسائل نہیں ملتے یا بہت ہی کم ملتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس پر روس صدیوں سے قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن تاحال ناکام رہا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب سی حقیقت رہی ہے کہ جس ملک کی نیوی یعنی بحریہ طاقتور ہو، وہی ملک مالدار اور طاقتور بھی ہوتا ہے، کیونکہ تجارت کے لیے سمندر سے کم خرچ راستہ اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ مراد اس کا متبادل نہیں ہے، لیکن روس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کا شمال پوری طرح برف سے ڈھکا ہوا ہے، جہاں سے تجارت ممکن ہی نہیں۔ لیکن اگر وہ اپنی مشرقی بندرگاہ ولاڈیواستوک سے تجارت کرتا ہے تو یہ ہر سال میں کئی مہینے برف سے ڈھکی رہتی ہے۔ جن دنوں برف نہ ہو ان دنوں بھی تجارت خطرے سے خالی نہیں ہوتی، کیونکہ روسی جہازوں کا جاپان کے کنٹرول سمندر سے گزرنا پڑتا ہے، اور جاپان امریکہ اور نیٹو کا ایک مضبوط اتحادی ہے۔ وہی امریکہ اور نیٹو جو روس کے دوست بالکل بھی نہیں ہیں۔ ہم آپ کو جرمنی، فرانس اور ترکی کی ویڈیو میں دکھا چکے ہیں۔ یورپی ممالک نے نیٹو اتحاد بنایا ہی اسی روس سے بچاؤ کے لیے تھا، یعنی اگر روس کسی ایک یورپی ملک پر حملہ کرے تو امریکہ سمیت تمام نیٹو
ممالک اس معاہدے کے تحت اس کا مقابلہ کریں گے۔ اگر روس مغرب میں اپنی پورٹ نواروسیک سے تجارت کرتا ہے پھر وہی مسئلہ ہے۔ یہ بھی برف سے ڈھکی ہوتی ہے، تجارت ناممکن ہوتی ہے۔ جب برف نہیں ہوتی تب بھی اس پورٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ کم گہرا سمندر اور بہت تنگ سمندر، یہ بھی ایک بڑے ملک کے لیے ایک آئیڈیل پورٹ کا کام نہیں دے سکتی۔ مزید یہ کہ یہاں سے گزرنے والے روسی جہازوں کو ترکی سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے۔ اگر ترکی بھی مغربی فوجی اتحاد نیٹو کا ممبر ہے، لیکن جب تک ترکی نیٹو کا رکن رہے گا یہ مسئلہ تاحال رہے گا۔ پلیز ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔